السلام علیکم دوستو، میں آج کے لیے سعودی عرب کے حوالے سے کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں یہ معلومات شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سعید عرب نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ وہ ہے سعودی عرب جزیرہ نما عرب کا اسلامی ملک ہے۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن سے جا ملتی ہے اور شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین ہیں۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں سلطنت عمان ہے، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس اس کی شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم نے جو ٹاپک رکھا تھا کہ سعودی عرب کا قیام کب آیا۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز ال سعود کے ہاتھ عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز نے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے 1926 کے دوران الاحساء، قطیف نجد کے باقی علاقوں اور حجاز، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر شامل تھے، پر بھی قبضہ کر لیا۔ 8 جنوری سن 1926 کو عبدالعزیز ابن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 29 جنوری 1927 کو انہوں نے شاہ نجد کا خطاب حاصل کیا۔ 20 مئی 1947 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت کو تسلط کر لیا۔ سن 1932 میں برطانیہ کی رضامند حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعود عرب رکھ دیا گیا۔ تیل کی دریافت مارچ 1938 میں ہوئی، ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جو نقل و حمل پر ہم بات کریں گے۔ ملک بھر میں ایک بہترین نقل و حمل کا نظام قائم ہے۔ سعودی عرب حکومت ماضی میں شرعی نظام کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے، کیونکہ وہاں پٹرول کی قیمت باقی دنیا کے مقابلے میں سب کم رہی ہے۔ فروری 2018 میں اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب کے 4 اہم موٹر ویز پر رفتار میں بہتری لائی جائے گی اور اس سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس منصوبے میں مکہ مدینہ
یاز، دمام، ریاض، جاسم اور آخر میں ریاض طائف موٹر ویز شامل ہیں۔ نمبر 1 پہ ملک میں ایک ترقی پذیر بحری نقل و حمل کا نظام ہے جو بنیادی طور پر پیٹرو کیمیکل کی نقل و حمل کی سہولت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سعودی پورٹ اتھارٹی ان بحری کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ ادارہ ملک میں بندرگاہوں کے انتظام کا ذمہ دار ہے۔ شاہراہوں و ہوائی سفر پر زیادہ انحصار کرنے کے نتیجے میں سعودی عرب میں ریل نقل و حمل میں دوسرے ذرائع کی طرح سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ البتہ اب ملک کے ریلوے کی بنیادی ڈھانچے میں توسیع کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ تھی ہم آج کی معلومات۔ پھر اگلی قسط میں ہم آپ کو سعودی عرب کے کچھ حوالے سے بتائیں گے، اور سعید عرب نیوز سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، تابندہ باد۔